بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الأجلل الواحد الفرد القديم الأول. أنت ملك الناس ربا فاقبل، ثم الصلاة على النبي الأفضل. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کی پیش خدمت ایک اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں جن کا جاننا، سمجھنا اور ان پر یقین رکھنا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ ہیں عقائد۔ عقائد ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بلیفس ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کہ ان کو سمجھنا، ان پر یقین رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک عمارت ہوتی ہے اور اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو بنیاد کو جتنی زیادہ مستحکم اور مضبوط کریں گے، عمارت اتنی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ اگر ہم بنیاد ہی کو کمزور کر دیں اور پوری عمارت کتنی بھی اچھی بنا لے، کوئی فائدہ مند نہیں رہے گا۔ اسی طرح عقائد کا جاننا، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہمارے عقائد درست نہ ہو تو ہم جتنے بھی اعمال کریں، جتنی بھی عبادتیں کریں، سب ضائع اور ہبط ہو جائیں گی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے: ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتى ان ذا امر واحد من بینہن فقد غوا، کہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے عقائد کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے، اہم جز ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طور پر نہیں سیکھے، صحیح طور پر نہیں سمجھے، اگر ہم عقائد کے کسی بھی ایک جز میں بھی کمی کوتاہی کیے تو سارے کے سارے اعمال بیکار اور ہبط ہو جائیں گے، ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس لیے عقائد کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج ایتھزم کی بڑھتی ہوئی قدم ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کرتی جا رہی ہے۔ آج دینی تعلیم سے دوری اختیار کیے ہوئے نوجوان جو صرف دنیاوی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، ان میں ایتھزم بہت ہی زیادہ گہری اثر ڈال رہی ہے کہ لوگ مغربی تہذیب اور کلچر کی وجہ سے شکوک و شبہات میں پڑ رہے ہیں، اپنے عقائد سے متعلق، اپنے بلیف سے متعلق۔ تو ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم عقائد کو سیکھیں، ان کے ہر ایک جز کو سیکھیں اور اس کو مانیں، اس کو قبول کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے عقائد کے ہر ایک جز کا جاننا فرض عین ہے، لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ تو اہمیت اور فضیلت سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ عقائد کی کیا اہمیت ہے، کہ عقائد کے بغیر ہم مسلمانوں کا جتنے بھی اعمال ہوں، اخروی اعتبار سے سارے کے سارے ضائع اور ہبط ہو جانے والے ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے اس سبق کے اندر شریعت سے متعلق۔ سب سے پہلے شریعت کو سمجھے کہ شریعت کیا چیز ہوتی ہے، شریعت کسے کہتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ شریعت یہ ہے، شریعت یہ ہے۔ تو شریعت کے معنی کیا ہے، شریعت کیا چیز ہے؟ تو آئیے ہم آج اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے سمجھتے ہیں کہ شریعت کسے کہتے ہیں، شریعت کے لغوی معنی کیا ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو شریعت کے لغوی معنی ہے، شریعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے راستہ، قانون، طریقہ یا راستہ جو کسی مقصد تک لے جائے۔ یعنی شریعت کی یہ سب معنی ہے کہ شریعت راستے کو بھی کہتے ہیں، شریعت قانون کو بھی کہتے ہیں، شریعت طریقوں کو بھی کہتے ہیں، اور ایک خاص معنی یہ ہے کہ شریعت ایسا راستہ جو ہمیں کسی مقصد تک لے جائے، کسی مقصد تک پہنچانے والا ہو۔ یہ تو لغوی معنی ہو گئے۔ ہم اب اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں کہ اصطلاحی تعریف کیا ہے، یعنی شریعت اصطلاح میں کیا ہے۔ شریعت وہ احکام، قوانین، اصول اور طریقے ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ یعنی شریعت ان تمام قوانین کا نام ہے، ان تمام احکامات کا نام ہے، ان تمام چیزوں کا نام ہے جو اسلام کے اندر ہے، ان تمام کے تمام کو شریعت کہتے ہیں، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ قوانین ہو، قانون ہو، چاہے وہ اصول و طریق ہو، یہ سب کے سب جو کل ملا کر کے شریعت کہا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کے ہر ایک جز کو، اسلام کے ہر ایک طریقے کو، اسلام کے ہر ایک قانون کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت کے بنیادی جو اجزاء ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو شریعت کے بنیادی اجزاء کل 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاشرات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 اخلاقیات۔ یعنی شریعت کے تمام جو چیزیں ہیں وہ انہی 5 میں آتی ہیں۔ تو بنیادی جو اجزاء ہوں گے وہ شریعت کے کتنے ہوں گے؟ کل 5 ہوں گے، اور ان میں سے جو سب سے اہم ہے، ضروری ہے، وہ ہے اعتقادات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتقادات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اعتقادات ہی نہ ہو، باقی 4 ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی 4 نہ ہو، اعتقادات ہو تب بھی فائدہ ہے، لیکن اگر اعتقادات ہی نہ ہو، باقی چیزیں ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو آئیے ہم ہر ایک کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اعتقادات۔ اعتقادات کسے کہتے ہیں؟ اعتقادات اسلام کی وہ بنیادی اصول و مسائل جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اعتقادات کہلاتے ہیں۔ یعنی اسلام کے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں، ان سب پر ایمان لانا، ان پر یقین رکھنا ہر ایک مسلمان پر جو فرض عین ہے، ان سب کو اعتقادات کہتے ہیں۔ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ اعتقادات کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ اگر اس پر ایمان ہی نہ ہو تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے یہ شرط ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات و صفات کے اعتبار سے تنہا ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، ہر ایک برحق ہیں، ہر ایک پر ایمان لانا بھی ہم پر ضروری ہے۔ قرآن کریم، قرآن مجید اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لانا۔ قرآن کریم کی اگر کسی بھی ایک آیت کے اندر بھی ہم شک و شبہ کریں تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ قرآن کریم پر ایمان لانا، اسی طرح باقی جتنے بھی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، تورات و انجیل وغیرہ، تو ان سب پر بھی ایمان لانا ہم سب کے لیے فرض عین ہے۔ ہاں، یہ کہ وہ کتابیں اب تبدیل ہو گئی ہیں، ہم ان آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، چاہے بعد کے لوگوں نے اس میں گڑبڑی کر دی، لیکن ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن پر اور آخرت پر یقین رکھنا، ان پر ایمان لانا کہ قیامت ہوگی، آخرت میں ہمیں میدان حشر میں جمع ہونا ہے، آخرت ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا بھی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض عین ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہو گیا، تو فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، ان پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ان سب پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے،
جتنے بھی اعتقادات میں سے چیزیں آتی ہیں، اگر ہم ان میں کسی میں بھی کمی کوتاہی کرتے ہیں تو ہم ہدایت پر نہیں ہوں گے بلکہ گمراہی میں ہوں گے، جیسا کہ کہا گیا ہے ان العقائد کلھا اسس لاسلام الفتح، کہ عقائد کے سارے جز کیا ہیں، یہ بنیاد ہے ہم سب کے لیے۔ ان ضاع امر واحد من بینہن فقد غوا، اگر ان میں سے ایک بھی امر اگر ہم ضائع کر دے، برباد کر دے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں عبادات کی طرف۔ یہ تو اعتقادات کی بات تھی، اعتقادات کا ہونا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ اعتقادات نہ ہو، میں بار بار کہتا ہوں کہ اعتقادات نہ ہو تو باقی اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادات کسے کہتے ہیں؟ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت کے لیے کیے جائیں، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت کے لیے کیے جائیں عبادات کہلاتے ہیں، جیسے نماز رکھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، دعا اور تلاوت قرآن کرنا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہم عبادات کے طور پر کرتے ہیں وہ تمام کے تمام کیا کہلاتے ہیں؟ عبادات۔ نماز رکھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عبادات کے قبیل سے ہیں۔ تیسری چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کسے کہتے ہیں؟ اخلاقیات انسان کے اچھے اور برے رویوں، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ان کو اپنا معاملہ دوسروں کے ساتھ میں کیسے رکھنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ میں کیسے پیش آنی چاہیے، اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کیا تعلیمات دیتی ہے، ان تمام کو سیکھنا اور ان کو کرنا، عمل میں لانا، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ اخلاقیات کہلاتی ہیں۔ جیسے کیا؟ سچ بولنا، اسلام کا حکم ہے سچ بولنے کی، تو سچ بولنا کیا ہے؟ یہ اخلاقیات کے قبیل سے ہیں۔ بڑوں کا احترام کرنا، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا، وعدہ پورا کرنا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اخلاقیات کے قبیل سے ہیں۔ یعنی اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں کیسا حکم دیا ہے، ہم کس اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش ہوں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاقیات کہتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں معاشرات۔ معاشرات کسے کہتے ہیں؟ انسانی زندگی کے وہ اصول و ضوابط جن کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اسے معاشرت کہتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں انسان کا دوسرے انسان سے ضرورت ہے، ہر ایک انسان کا دوسرے انسان سے کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میں کیسا معاملہ کرنے چاہیے؟ تو مل جل کر رہنے کے لیے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، تو ان اصول و ضوابط کو ماننا، جو اسلام میں بھی طریقے بتلائے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرت کہتے ہیں۔ یعنی آپسی رہن سہن میں جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرت کہتے ہیں۔ جیسے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا، کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرنی چاہیے، اس کا کس طرح سے خیال رکھنی چاہیے، مہمان نوازی کرنا، میل جول میں نرمی اختیار کرنا، دوسروں کو سلام کرنا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپس میں ہم کرتے ہیں۔ خود گھر کے اندر ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں کیسا معاملہ کریں، کس کے ساتھ میں کس اعتبار سے پیش آئیں، کس کے ساتھ میں کیا برتاؤ کریں، کس کے کیا حقوق ہیں، یہ تمام کے تمام معاشرت میں آتی ہیں۔ اس کے بعد میں معاملات خرید و فروخت، لین دین اور ایک دوسرے کے مالی و دنیاوی تعلقات کو معاملات کہتے ہیں۔ یعنی ہم جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں ہمارا کیسا برتاؤ ہونی چاہیے، اس میں ہم کس اعتبار سے کام کریں، ایک دوسرے کے مالی اور دنیاوی تعلقات جو ہے ہمارے، تو اس کو معاملات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں۔ جیسے تجارت کو ایمانداری سے کرنا، یعنی اس میں کسی طریقے سے بھی خیانت نہ کرنا، اسلام کے احکام کے مطابق اس پر عمل کرنا، قرض وقت پر واپس کرنا جیسا کہ اسلام کا حکم ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، وراثت کو عدل کے ساتھ تقسیم کرنا، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ معاملات۔